السلام علیکم جی. پاکستان کی اکنامک ریوائول کے لیے جو پاکستان کے معاشرے کے اندر ایک ہی ڈپارٹمنٹ ہے جسے ادارہ کہلوانے کا شوق ہے، ان کا خیال ہے کہ انہیں ہر چیز آتی ہے، بس یہی غلط فہمی آدمی کو مروا جایا کرتی ہے. انہیں ڈاکٹر فرق سلیم جیسے غلط لوگ جو ہیں وہ غلط ڈیٹا فیڈ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے کے اندر وہ فیصلے لیتے ہیں اور ایک اسٹیچو کو، ایک بت کو، ایک پتلی کو لا کے بٹھا دیتے ہیں، مسلط کر دیتے ہیں. اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر فرق سلیم صاحب ہاں جی وہ جو ڈیٹا آپ نے دیا تھا، تو ڈاکٹر صاحب دوسری سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے اوپر تنقید کر رہے ہوتے ہیں. سب سے بڑی بریفنگیں تو یہی دیا کرتے تھے نا پچھلی ہماری اس آرمی جنتا کو. اب انہوں نے جب ان کی بریفنگز کے اوپر فیصلے لے لیے تو انہوں نے جناب جا کے دوسری ٹہنی کے اوپر چھلانگ لگا دی اور ادھر سے بیٹھ کے گولہ باری کر رہے ہوتے. بنیادی طور پہ جو انہوں نے اس وقت کیا تھا اسی طرح کے فیصلے جو ہیں وہ اب کر رہے ہیں. کوئی کنکریٹ فیصلہ سامنے نہیں آ رہا. اس وقت جو ہے وہ سب سے زیادہ شور مچایا جا رہا ہے. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ جی نا بینکوں کو کہہ دیا گیا ہے اور کہ وہ اپنی ٹوٹل جو ان کی لوننگ ہے اس کا 5% جو ہے وہ ہاؤسنگ کے لیے دیں گے اور اس سے اتنے ارب روپیہ آئے گا اور اس سے یہ ہوگا اور اس سے وہ ہوگا. اچھا، یہ خبریں اسٹاک ایکسچینج سے مجھے بھجوائی گئیں تو میں نے پھر اپنے بچوں کو کہا کہ اسٹرکچر تو اسٹڈی کریں. تو انہوں نے بتایا کہ سر اسٹرکچر اسٹڈی کر کے کہ یہ ٹریپ بنا رہے ہیں 37 پہ نہیں تو 39 کے اوپر جو ہے یہ اس ٹریپ میں لوگوں کو کا کچومر نکال دیں گے، لہذا مارکیٹ بڑی لیتھل ہو گئی ہے سائڈ پہ ہو جو. میں نے کہا جی اسی پہلے ہی سائڈ تھے اس حکومت کے آنے کے بعد ہم عملاً جو ہے مارکیٹ میں سے سائڈ پہ ہیں. اپنے ذاتی پورٹ فولیو کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہوں تو ہم پھر انتظار کریں گے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ولنریبل سچویشن ہے پاکستان کے ہمسائے میں. 92 کے قریب جو ہے وہ پینٹاگون کی ایک ویب سائٹ ہے، اس نے خبر دی ہے پرسوں کہ 92 کے قریب جو ہے ٹینکس اور میزائلز اور آرم پرسنل کیریئر اور جہاز وہ امریکہ نے انڈیا کے حوالے کر دیے ہیں یا انڈیا پہنچا دیے ہیں. اور امریکہ کے جو ٹرانسپورٹ طیارے ہیں وہ لے کے آئے ہیں. مفت نہیں ہے، اس کا لمبا بل سرو ہوگا، انڈیا کو مزہ آئے گا، انڈیا کو بھی. اب ٹھیک ہے، یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا $34 بلین ہم نے آپ کو دیے، اس میں انہوں نے ایکسپائرڈ اسلحہ بھی ہمیں تھمایا تھا. وہ تو ہمارے جو ہے وہ نوجوانوں کی یا ٹیکنیشین کی عقل کو داد دے یا ان کی مہارت کو کہ انہوں نے اس ناکام اسلحے سے بھی انڈیا کی دوڑیں لگوا دی. لیکن یہ ہے کہ وہ ایکسپائرڈ قسم کا یا ایکسپائر ہونے والا جو ہوتا ہے، مطلب راکٹ جو ہے وہ آئندہ 2 سال اگر نہیں چلتا تو پھر وہ اس کو خود مطلب کہ ضائع کرنا پڑے گا. یہ مجھے ایک جو ہے وہ ایئر فورس کے بندے نے بتایا، پتہ نہیں یہ بات کہاں تک درست ہے یا صحیح ہے، کہ اس طرح کی چیزیں بھی ہمیں تھمائی گئی تھیں ان کے اندر اور کہا گیا کہ فوجی اسسٹنس ہے اور ہم چپ رہے، ہم ہنس دیے، منظور تھا پردہ تیرا. ہم اس لیے چپ کر گئے کہ مفت میں آ رہا ہے، کوئی بات نہیں، آنے دو. ٹھیک ہے، وہ 1 روپے کے 10 روپے لکھ لیتے ہیں، ہم پھر بھی چپ رہتے ہیں کہ چلو مفت میں ہی آ رہا ہے نا، کچھ واپس تو نہیں کرنا پڑے گا تو آنے دیں. تو یہ بھی ایک صورتحال ہوتی ہے. تو بھارت کو بھی ذرا اب نیا مزہ آئے گا نا، نیولی فاؤنڈ لو جو ہے اس کو بھی. لیکن یہ ساری صورتحال اپنی جگہ کے اوپر. ہم اکنامک ریوائول کی بات کر رہے تھے اور اکنامک ریوائول کے اندر حکومت کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم کنسٹرکشن ایکٹیویٹی شروع کرنے میں کامیاب ہو جائیں. مجھے نہیں پتا کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، کتنے بڑے بڑے دماغ ہیں یہ لوگ، سارا ان کے اندر شاید گائے کا گوبر بھرا ہوا ہے. یعنی جس معاشرے کے اندر پر کیپیٹا انکم جو ہے اس میں 30% فال آ چکا ہے. 2 سال کے اندر 30% فیکس آمدنی ان ٹرمز آف ڈالر کم ہوئی ہے پاکستان کے اندر. 4 بجٹ دیے انہوں نے 2 سالوں کے اندر. ایمنیسٹی اسکیم جنہوں نے ان کی انجوائے کی تھی یا اس کو اویل کیا تھا، ان کو پکڑ کے انہوں نے اندر ٹک دیا. کریڈیبلٹی تو اتنی ساری ہے. اس کے باوجود انہیں امید ہے کہ پراپرٹی کے اندر لوگ جو ہیں وہ اپنے بلیک منی جو ہے اس کو وائٹ کریں گے. اور شاید ابھی بھی کچھ عقل مند لوگ ہوں جو کرنا چاہ رہے ہوں، لیکن میری عقل میں یہ بات فٹ نہیں بیٹھتی کہ کیسے کریں گے. تو یہ جو پراپرٹی والا ہے نا، اب ان کے مینٹل لیول کا اندازہ فرمائیں کہ نواز شریف صاحب نے آج سے 3 سال پہلے وہ جو گوادر کے اندر وہ جو سی ویو ہائی وے ہے نا، اس کے اوپر لائٹیں لگانے کے جو پروجیکٹ تھا اس کا افتتاح کیا تھا. ٹھیک ہے،
3 साल तक उन्होंने रोके रखा। अब ट्विटर वाली सरकार ने वो ट्वीट करके तो लाइटों की तस्वीर जारी की कि हमने वहाँ पे लाइटें लगवा दी हैं। फिटे हुई ये 3 साल पहले लग जानी चाहिए थी। असल मुजरम तो आप इसलिए है ना कि आपने 3 साल उसको रोके रखा है कि पहले मेरी 36 लाख तनख्वाह लाओ फिर मैंने शुरू होते हैं। ठीक है, असल जुर्म तो ये है ना। तो बाकी शोबों के अंदर भी यही है इकोनॉमिक रिवाइवल के ऊपर। अच्छा, एक ये कर रहे हैं जी, दूसरा वो झाड़ पूछ कर लें कि जो है वो सी पैक के तहत जो मुआहदे हैं और इमरान खान एक पार्क का ऐलान कर रहे हैं, ये सारी बनी हुई चीज़ें हैं। आपने इसको रोका हुआ था, ठीक है, और आप इसको रोक के खड़े हुए थे कि आपने ग्वादर को बंद किया, और बंद किया 3 साल बंद किए रखा आपने। ठीक है, जब से इस अपना वो आया है शाहिद खाकान अब्बासी, तब से लेके और अब तक आपने बंद किया हुआ था ना, है। तो चाइना बहादुर ने जाके ग्वादर से 50 मील परे वो उसके ऊपर हाथ रख दिया है, चाबहार की बंदर के ऊपर। अब झगड़ा क्या था? झगड़ा ये था कि इंडिया कहता था ईरान से कि आप हमें LPG और LNG दें अपनी, ठीक है, और रेट हमसे लें $1.5-2 पर MMBTU, इवन $1.25 लें आप हमसे, ठीक है, और हम वो जो फ्यूल लाएंगे उस फ्यूल को हम यहाँ पे फर्टिलाइज़र के कारखानों को देंगे जो खाद बना के, यूरिया बना के उनको देगा। इसके ऊपर ज़ाहिर ईरान भी तो फंसा हुआ था, तो वो शायद मान मना ही जाता, लेकिन जब उसको ऑप्शन मिल गया चाइना वाला, तो चाइना ने कहा कि जनाब ये फसादी है इंडिया, इसके साथ तो हमारा निभा नहीं हो सकता। ठीक है, चाइना बहादुर ने कहा कि ये जो घर में बेगम ईरान, ये जो घर में ये मुशरंडा है, इसकी मौजूदगी में तो हमारा तुम्हारा निभा नहीं हो सकता। तो बेगम ने कहा मैं सदके में वारी, ठीक है, मैं इसको निकाल देती हूँ। तो ईरान ने चाबहार से इंडिया की छुट्टी करा दी है। और जो इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की थी, ज़ाहिर है जब इंडिया ने कहना था साड़ी रकमा लगी हुई हैं, हमने यहाँ पे रकमें लगाई हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि जनाब कितनी रकम कितनी रकम है? उन्होंने कहा इतनी रकम, चाहे उन्होंने कहा फाड़ तो निकले। ठीक, तो चाबहार से इंडिया की हो गई है छुट्टी। अच्छा चले, एक तो हमें सुख का सांस आया कि चाबहार से ही वो कुलभूषण यादव साहब तशरीफ लाए थे, ठीक है, वो आए और अफगानिस्तान को गए, आगे से फड़े गए, मैं आम ऊपर ली गई, बाग फड़ी गई, आगे से फड़े गए। उन्होंने मारे वाले कर दिया कि ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ फलानी जगह पे बम फिट करके आता ही है, ठीक है। और एक दफा नहीं गया कोयटा में, तो वो कहाँ पे रहा है, अगर मैं कह दूं तो जुबान काट दी जाए, ठीक है। और अगर वो मुझे ज़ाती तौर पे वहाँ से गवाहियाँ दस्तयाब ना होती तो मैं कभी भी इस बात को बिलीव नहीं करता, और आप भी ना बिलीव करेंगे, इसलिए मैं बता ही नहीं रहा कि कोयटा में वो कहाँ पे आके रहा करता था, ठीक है। अब जनाब चाबहार निकल गए इंडिया के हाथ से, लेकिन दूसरा मसला ये है कि चाइना को इस खित्ते के अंदर एक बंदरगाह चाहिए थी, और वो ग्वादर हो सकती थी। जब ग्वादर के ऊपर हमने ग्वादर के सप्लाई के ऊपर पाँव रख दिया, ठीक है, तो वो कितनी देर इंतज़ार करेगा यार? वो तो बड़ी तेज़ी के साथ आगे जाना चाह रहा था, वो कितनी देर इंतज़ार करेगा? उसको खित्ते के अंदर एक ऑप्शन मिल गया, ठीक, और वो ऑप्शन बहुत चीप है पाकिस्तान की निस्बत। और आपको ये बात शायद पता होगी कि अगर नहीं पता तो मैं आपके इल्म में इजाफा कर देता हूँ कि काबुल से वाजिए पंजशेर और वो ऊपर वाला एक रूट जो है वो ईरान और इंडिया ने पहले ही मुकम्मल कर दिया हुआ है। चाबहार से शुरू होता है वो रूट और काबुल से तक जाता है, ठीक है, लेकिन हिरात और ऊपर ऊपर से, पाकिस्तान वाली साइड से नहीं, सेंट्रल एशिया वाली साइड से, ठीक है। तो वो जो चाइना का ख्वाब है कि पूरा सेंट्रल एशिया सी पैक के साथ मुंसलिक हो, तो अब चाइना को एक ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे। इंडिया का अपना तो रगड़ा निकल गया, उसका तो बेड़ा गर्क हो गया, वो तो यहाँ से निकल जाएगा। हमारी जड़ों के अंदर वो बम डाल गया, बारूद डाल गया। चाइना ने इंतज़ार किया 3 साल, हम खड़े उसका मुंह चढ़ाते रहे और हम उसे बताते रहे कि जनाब तुम्हारी क्या औकात होती है, तुम तो हमारी लड़कियां अगवा करके ले जाते हो और दुल्हने इंपोर्ट करते हो। ये झूठा प्रोपेगेंडा करते रहे और हमारे जिन्होंने किया उनको पता है। 5वीं पुश्त के मुजाहिदों ने ये ट्रेंड बनाए बाकायदा,
ٹھیک ہو گیا. اور ہم نے اس وقت بھی ہاتھ جوڑے کہ خدا یہ نہ کرو, یہ بکواس نہ کرو, یہ جھوٹ ہے, بکواس ہے, نہ بکو, یہ پاکستان کو اکیلا کر دے گی. تو چائنا کے پاس یہ ایک اور روٹ آ گیا. اب یہ چائنا کی بڑائی ہوگی کہ اگر وہ یہ سلک روٹ جو ہے اس کو کنٹینیو کرے, کیونکہ افغانستان سے پرلی طرف اس کو جو ہے وہ ایک سینٹرل ایشین ریاست ہے نا جسے کراس کرنا ہے, اور آگے چائنا کھڑا ہوا ہے. تو بہرحال یہ بھی ہم ایسٹ ترکمانستان موومنٹ جو ہے میرا مطلب ہے کہ اس کے بندوں کو ٹھیک ہے وہ بس چھوڑ دیں اس بات کو. لیکن افغانستان میں سے بھی تو بہت کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں نا اس حوالے سے. تو طالبان کی حکومت کے ساتھ جو چائنیز حکومت کی انڈرسٹینڈنگ اور معاہدے ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر, اور جو ہے وہ چائنا کو خطے کے اندر جو آئرن بردر والی بات تھی نا وہ پاکستان کے علاوہ ایک اور آپشن مل گیا ہے. اور ایران نے بڑی لیٹ لٹا کے چائنا کو لیور کیا. جس دن 27 فروری کو حملہ ہوا ہے اس دن جن 3 قوتوں کو ٹریس کیا گیا جو کہ اس حملے کے اندر باقاعدہ اسلحہ بارود اور ٹیکنیکلی ملوث تھے, آپ کو پتہ ہے کہ ایک بھارت تھا, ایک اسرائیل تھا, اور تیسرا ایران تھا. جی, ایران بھی پاکستان کے اس حملے کے اندر, انڈیا کے اس حملے کے اندر انڈیا کی مدد کر رہا تھا. یہ ایسی باتیں ہیں. تو اب اپنی طرف سے ایران نے پاکستان کے مالی مفادات کے اوپر ایک خوفناک ضرب لگائی ہے. ہم آپس میں لڑتے رہیں, ایک دوسرے کو غدار قرار دیتے رہیں, ایک دوسرے کو گالیاں بکتے رہیں, سرکاری خزانے سے تنخواہ لیں, سب سے زیادہ لیں, اس میں 20% انکریمنٹ بھی لیں, اور قوم کے لوگوں کو بیٹھ کے گالیاں بکیں. کیسی پریپوزیشن ہے. اس پریپوزیشن پہ غور کریں, اور یہ بھی دیکھیں کہ انڈیا تو نکل گیا چابہار سے اور ایران سے, لیکن وہ چائنا کو ہمارے علاوہ اس خطے میں ایک اور آپشن بھی مل گیا ہے, اور چابہار جو ہے وہ دبئی کے زیادہ قریب ہے, گوادر دور ہے 50 کلومیٹر. بس اللہ آپ کو آسانی عطا کرے, اس ملک کی حفاظت کرے, اس ملک کے بارے میں اچھا سوچنے والے ذہنوں کی آبیاری کرے, آپ کو آسانی عطا کرے, اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.